مولانا الطاف حسین حالی میٹرک کے سلیبس میں اس کی ایک نظم ہے محنت کی برکات. وہاں وہ لکھتے ہیں مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی. اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جو محنت اور مشقت کے وسیلے سے باتیں کی گئی ہیں. آ سکی کچھ کام کرے تو ملے گی تب مزدوری، بن کھانڈ کی شربت میٹھا نہ ہو گھی بن بنے نہ چوری. مل کر محنت کر لے یہی ہے کام ضروری. محنت کے حوالے سے اور اس کی برکت، اس کی بلیسنگ کے حوالے سے بائبل مقدس بھی دنیا کی دیگر اچھی جو کتابیں اخلاقیات پر مبنی ہیں، اقتصادیات کے قیمتی مشورے اپنے اندر رکھتی ہیں، وہ سارے کے سارے بھی اس بات پر ہمیں متفق نظر آتے ہیں کہ محنت اور اس کے عوض ملنے والی برکتیں کیا. میں آج آپ کے ساتھ مل کر تھوڑی دیر کے لیے یہ سیکھنا چاہتا ہوں وہ کہ ہم یہ پسند تو نہیں کرتے کہ ہم سوشل لیولز پر ایسی برائیوں پر بات کریں جو ڈائریکٹلی ہماری ذات کو ہٹ کرتی ہے. اس میں ہم سبھی بچے، بوڑھے، نوجوان، بزرگ، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، سبھی مرد عورت سبھی اس میں آ جاتے ہیں. چونکہ محنت ہم اس سوسائٹی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، ایک اکائی کی حیثیت سے، اور اس میں اس کی کوئی تخصیص نہیں رہ جاتی میل فیمیل کی، بلکہ ہم سب معاشرے کا حصہ ہیں. ہم سب مل کر معاشرے کی ترقی اور تنزلی میں حصے دار ہیں، اور معاشرے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی ترقی اور اس کی تنزلی کا بھی ہم سبب بنتے ہیں. اس لیے کیوں میں نے آج اس کا انتخاب کیا؟ خصوصیت سے پاکستان کے مسیحیوں کے اندر اس جذبے کا، اس صفت کا بہت زیادہ فقدان ہے، بہت بڑی کمی ہے. ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کی محنت اور اس کے عوض ان کے لیے کیسی اپرچونٹیز ہیں، لیکن ہماری کمیونٹی خصوصیت سے نوجوان طبقہ اس بات میں بہت پیچھے ہے، جس کے سبب سے ہماری مالی پوزیشن اس ملک میں خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر اور بحیثیت قوم مجموعی طور پر ہم کمزور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہم محنت سے جی چراتے ہیں. یہ وہ ساری باتیں ہیں جن میں اگر میں الجھا رہوں تو ایسے کھلم کھلا بھاگنے کے لیے بڑا کھلا میدان ہے، جتنا بولتے جائیں، جتنا کہتے جائیں، وہ بہت سی چیزیں ہیں. لیکن میں اس کو سسٹمیٹکلی آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے در حقیقت نقصان کیا صرف ہماری ذاتی زندگی پر رہتے ہیں یا ہماری الہیاتی تعلیم پر بھی، ہماری روحانی زندگی کو یہ کس طرح سے ڈسٹرب کرتے ہیں. جسمانی باتوں کو تو ہم جانتے ہی ہیں، اس میں مجھے اتنا الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اگر کام کریں گے، محنت کریں گے تو ہم اچھے ہو جائیں گے. اور خدا کا بندہ سلیمان نبی بھی کہتا ہے کہ محنتی کا ہاتھ اسے اسودہ کرتا ہے، جبکہ جو کو کاہل اور سست آدمی ہے وہ ہمیشہ اپنا ہاتھ پلیٹ تک لے کے جاتا اور خالی
اپنے منہ تک لاتا ہے، اسے کچھ اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ میں اس کے وسیلے سے جو ہمارے پاس بہانے ہیں، الہیات، تقدیر، قسمت، مقدر کی جو فلسفہ ہے، یہ کیا ہے، میں اس کے جو ہم نے تھیولوجیکل بہانے بنا رکھے ہیں، اور اس سے نہ صرف جسمانی طور پر جو ہم کمزور ہوتے ہیں وہ تو ہے ہی، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ زیادہ دانا اور سیانے ہیں، زندگی کا تجربہ رکھتے ہیں، یہ سبھی جانتے ہیں، لیکن میں آج اس کو جسمانی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کو الہیاتی طور پر رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح سے بائبل کی تعلیم کے بھی خلاف جاتے ہیں، اور جو جسمانی طور پہ محنت نہ کرنے کا جو نقصان ہے وہ تو ہے ہی، روحانی طور پر بھی ہم نقصان اٹھاتے ہیں، تو دونوں نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو پہلا جسمانی طور پہ تو آپ کافی سیانے جانتے ہیں، اس کے لیے یہ جو محنت کرنے کا اور نہ کرنے کا، اس کے پیچھے جو محرکات ہیں اور جو بنیاد فراہم کرتے ہیں انسان، مختلف مذاہب میں اس کے لیے مختلف اصطلاحیں استعمال کی گئی۔ یونانی کے لوگ اس نظریے کو، اس سوچ کو مائرا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یونانی ورڈ یہ ہے مائرا، یہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور جو مجوسی ہیں، آگ کی پرستش کرنے والے، وہ اسے زردان کی اصطلاح سے اس کو یاد کرتے ہیں، اور ہندو لفظ کرم استعمال کرتے ہیں، کرم، اور اسلام میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ قسمت، تقدیر، مقدر، یہ وہ چیزیں ہیں جو تھیولوجیکلی انسان کو نکما بننے اور بنانے کے لیے ایک الہیاتی، ایک مذہبی طور پر بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میری تقدیر میں، جو میرے مقدر میں، جو میری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، میں لاکھ ہاتھ پاؤں ماروں، میرے مقدر بدلنے والے نہیں، اور اس وجہ سے وہ ہاتھ توڑ کر، ہمت ہار کر، دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساڈے مقدرہ جی، ساڈے نصیبہ جی، لیکن یہ محض نصیبوں کی، مقدر کی بات نہیں۔ پہلی بات، لفظ قسمت کیا ہے، اس کو جانے بغیر ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتے۔ لفظ قسمت عربی زبان کا سے حرفی، چونکہ عربی اور عبرانی کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں جتنے بھی بنیادی لفظ ہیں وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، اور پھر آگے ان کے اسماء مشتق بنتے ہیں، اور مختلف الفاظ کی کسی جگہ پر کوئی ایک لفظ بڑھا دینے سے، گرا دینے سے لفظ بنتے جاتے ہیں اور ان کے مختلف معنی بنتے ہیں۔ جیسے اردو زبان میں مصدر ہوتا ہے جس کو لفظوں کی ماں کہا جاتا ہے، ہم اس کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں بناوٹی مصدر کی اقسام بلحاظ بناوٹ، کہ اس میں مصدر کی تعریف کہ ایسا مختصر سا لفظ جس سے بہت سارے الفاظ بنے لیکن وہ خود کسی سے نہ بنے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں ہمیشہ نون الف نہ آتا ہے، جیسے لکھنا، کھانا، پینا، دوڑنا، سونا، جانا، آنا، یہ سر انگریزی میں ورب، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اردو میں اس کی پہچان نون الف نہ پہ، لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں نون الف نہ تو آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہے، جیسے رانا، کانا، چونا،
تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم نون الف نہ ہٹاتے ہیں، پیچھے فعل امر بچ جائے، حکمیہ جملہ بچ جائے. جیسے لکھنا سے نون الف نہ ہٹائے تو باقی بچ جاتا ہے لکھ، یہ فعل امر ہے حکمیہ. تو یہ اس کی پہچان ہے. میں اس لیے اتنی تفصیل سے سکھانا چاہتا ہوں کہ ہم اس لفظ کی حقیقت کو جانیں. تو عربی زبان میں قسمت لفظ کا جو بنیادی مصدر ہے، جو مادہ ہے، وہ ہے قسم. اور یہ قسم دو نقطوں والی کاف سے، کاف کشش والی سے نہیں ہے، دو نقطوں والی کاف سے. قسم جس کے لغوی معنی، لفظی معنی ٹکڑا، پارا، کسی چیز کا کاٹ کر رکھا ہوا ایک حصہ، یہ قسم لفظ کے معنی ہے. اسی سے اس قسم کے آگے تے بڑھا کر بنیادی لفظ قسم ہے، اور اس کے آگے تے بڑھا دینے سے عربی اور عبرانی ان دونوں زبانوں میں ایک ہی اصول ہے. جب ان کے آخر میں ہم تے بڑھاتے ہیں، یا عبرانی میں اے اور تے بڑھاتے ہیں، تو لفظ اسم مونس بن جاتا ہے. اور اس کے قسمت کے جو لغوی معنی بنتے ہیں وہ ہے حصہ، بکھرا، کسی شخص کے لیے مقرر کیا گیا، ٹھہرایا ہوا حصہ. تو قسمت کے معنی یہ تقدیر، مقدر، قدر کیا گیا. اور میں اس لیے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس نظریہ قدر اور نظریہ جبر کے قائل ہو کر سارے کام رب تے سوچ چھڑتے ہیں. سارے کام ذلت لکھی جو قسمت پہ سو ہو کہہ رہا ہے. یہ میر درد کا شعر ہے. سو ہو سو خطے پیشانی کوئی کیوں کر مٹائے کوئی. تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ساری کمزوریوں کو خدا پر ڈال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا سسٹم ہے، اس نے مجھے غریب رکھا. ہم ان ساری باتوں کے لیے خدا کو ظالم اور ایسا جابر، ڈکٹیٹر، حکمران کے طور پر اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، اور اپنی ساری کمزوریوں کو، اپنے سارے نکمے پن سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں. یہ لفظ قسمت آیا کیوں، بنا کیوں؟ اس لیے، اور یہ جو ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم جس کے اہل نہیں ہیں، جس کے قابل نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمیں زیادہ ملا ہے جس بندے کو، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قسمت بڑی چنگی، یہ مقدر بڑے چنگے، تکے نال یہ دا حصہ بن گیا ہے. اور ہم اس کو قسمت سے، مقدر سے، تقدیر سے منسوب کر دیتے ہیں. یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس کے لیے میں نے شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے، لیکن آج چونکہ موقع بات ہے پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، اور یاد کسی کو نہیں ہونی، میں نام ہی یاد آ پھر بھی تھوڑے لیے نوی ہونی سی. تو پھر بھی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لفظ قسمت کے لیے لفظ قسم، اور اسی کے لیے لفظ قسم اول یا قسم اصل لفظ استعمال ہوتا ہے. مجھے یاد ہے شاید سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں ڈپٹی نذیر احمد کے خطوط تھے جس میں وہ اپنے بیٹے کو لکھتا ہے خط. اس خط میں ایک شعر لکھتا ہے، وہ قسمت کیا کہ سام ازل نے جو جس کے اہل پایا، غم دیا انسان کو جو سب سے مشکل نظر آیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قسام ازل یعنی ازل سے بانٹنے والا، حصہ مقرر کرنے والے نے حصہ لکھ دیا. یہ تھیوری
بائبل کی تھیوری نہیں. میں نے اس لیے سارے مذاہب کے اندر پائی جانے والی اصطلاحات کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، لیکن چونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمارا ڈائریکٹلی واسطہ ان سے ہے، ہم وہاں سے بھی سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور ان ساری باتوں کو بھی اپنی زندگی میں اپنی تھیولوجی کا حصہ بنا کر اسیروں نے قائل ہو جاتے ہیں. میں اس میں زیادہ بات کر رہا ہوں چونکہ زرتشتوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ یا مجوسیوں کے ساتھ اتنا ڈائریکٹلی ہمارا تعلق نہیں کہ ہم ان کے سسٹم آف لائف کو اپنے اوپر طاری کر لیں، لیکن اتنے اسی اس چیز تو اسی مبرر ہے نہیں سکتے. تو سیکھ لیں بائبل مقدس میں یہ اس کے لیے کیا ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس لفظ کے مطابق یہاں جو لوگ مل کر کام کرتے ہیں، وہ اس کا اچھا تجربہ رکھتے ہوں گے. اگر مزدور ہیں لینٹر پانے والے کی ٹیم، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو ایسی جگہ پر رکھا جاتا ہے. کیوں بھائی سلیم؟ جڑا مشکل کام ہوتا ہے نا، بھج دوڑ کے کرنے والا، چوکی محنت والا، وہاں کسی اچھے صحت مند، کسی تنو مند جوان کو رکھا جاتا ہے کہ چل یہ دوجیاں تو تھوڑا جہا ود کام کر. اور اسی طرح سے جو میں نے دیکھا ہے یہ پلے داری کا کام کرنے والے، وہاں پر بھی نوجوانوں کو ایسی جگہ پر رکھا جاتا ہے جو مشکل کام ہے. شاید وہ جڑے پھٹے دے اوتے بوری لے کے چڑھ دے نا، وہاں پر ایسے نوجوانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. اور جو تھوڑی کمزور ہیں ان کو کسی ایسی جگہ پر رکھ لیا جاتا ہے جہاں تھوڑا سا کام سوکھا ہوتا ہے. میں اس لیے ان ساری باتوں کی طرف جا رہا ہوں کہ یہ لفظ قسمت کا ایجاد کہاں سے ہوا، نکلا کہاں سے، اور ہم نے اس کو اپنی زندگی پر کیسے مقرر کر کے اپنی محنت سے اور تقدیر کے اس چکر میں پڑ کر اپنے آپ کو بالکل دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہوا. تو وہ قسمت، یہ جب محنت مزدوری کا ابھی معاملہ نہیں تھا، یہ شروع ابتدائے افرینش کی بات ہے، جب ابھی دنیا شکار پر اپنی گزر بسر کرتی تھی. ابھی زرعی معاملہ نہیں ہوا تھا، فصلیں بوئی اور کاٹی نہیں جاتی تھی، ڈائریکٹ اناج کا سسٹم نہیں تھا، انڈسٹری کا سسٹم نہیں تھا. لوگ صرف اس وقت جنگلوں میں گھومتے اور اپنے لیے شکار مار کر لاتے اور پھر کھاتے اور اس پر اپنی گزر اوقات کرتے. تو اس کے لیے یہ تھا کہ ایک قبیلے کے، ایک ٹرائب کے لوگ مل کر شکار کے لیے جنگل میں نکلتے، جنگل میں جا کر شکار مارتے. تو جو ذرا ماہر ہوتے تھے وہ زیادہ شکار مار کے لے آتے. تو جڑا تیرا میرے کو ماڑا ہوندا جی، 2 قدم ٹریا ساہ چڑھ گیا، ایتھے اوتھے بہ بو کے نکما ہو کے سر لگا لگو کے آ گیا. یہ کئی پانی لین جان نہ کے کام کر دے ہو تو دل کرے گھنٹے بعد وہ جو اگلا بندہ پیاس نہ مر گیا ہو. مقصد یہ ہوتا ہے چل میرے جانے جانے نبیڑ ہی چڑیا ہونا. تو کچھ ایسے بھی ہوں گے کمزور بھی، کچھ محنت کرتے ہوں گے، مہارت نہ ہونے کی وجہ سے شاید وہ اچھا شکار نہیں مارتے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں مہارت اور طاقت کے بل بوتے پر زیادہ شکار مار کر لاتے، اور وہ آ کر اپنے بزرگ یا اپنے قبیلے کے سردار کے ہاں جمع کروا دیتے کہ لے بھائی میں 4 مار کے لے آیا، میں 5 جانور مار کے لے آیا، میں 1 ماریا ہے، کوئی میرے کو کا ویلا بھی ٹوٹ جاتا ہونا، میرے کو تو کوئی نہیں میرے ہاتھ آیا. تو وہاں جا کر وہ اس بزرگ کو یا اپنے قبیلے کے رہنما کو، اس استاد کو، اس بزرگ آدمی کو وہ جا کر سارا جمع کروا دیتے. اب وہ اس حصے کو، اس شکار کو پکڑتا تو یہ نہیں کہتا کہ اچھا یہ بیٹا تو 4 جانور مار کے لایا ہے، لے 3 کو لا جائے ایک کے رہن. اگر ممکن ہے وہ 4 مار کے لایا ہے تو اس کے گھر میں 2 فرد ہیں، 3 فرد ہیں، تو اس کو تھوڑا حصہ دیا جاتا. لیکن ایک بندہ جو میرے وانگو ویلا ہی آ گیا ہے،
اس کے گھر میں 8-10 لوگ ہیں تو اس کے لیے شاید پورا جانور اس کو وہ دیتا کہ تمہاری ضرورت کے مطابق پوری اے بچیاں ذرا کریا کر دو، مجھے بڑا اریٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ بانٹنے والا، حصہ مقرر کرنے والا یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کس نے محنت کتنی کی ہے، بلکہ یہ دیکھتا تھا اس کے گھر کی ضرورت کیا ہے، چونکہ وہ اس قبیلے کے سارے لوگوں کو ایک فیملی کی طرح، ایک خاندان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے بچے ایک سا کام کر کے ایک طرح کی محنت کر کے کما کے تو نہیں لاتے، ابا کما کے لے سارے منڈے ویلے بیٹھ کے کھاتے ہیں، گلی جتنے کھلونا ہے اتنے کھلونا ہے، موڑا تے عجیب نکمی گفتگو بھی کرتے ہیں اور نکمے کام بھی کرتے ہیں، کرتے بھی کچھ نہیں تے کھاندے بھی ویر کے چوکھا کھاندے اور مائیں دیویاں بھی اچھا حصہ نکال کر انہیں دیتی، میرا پتر تو کھانا ہے ویلے نے اٹھ کے کہنے اٹھ کے 2 پراٹھے کا انڈا بھی نال چاہیے، دہی بھی چاہیے، ناشتے دودھ بھی چاہیے، موٹا ماڑا ہو گیا اس لیے چنگا بڑا پھٹیا ہوتا ہے، ماں کو پھر بھی اپنا بیٹا کمزور نظر آتا ہے، یہ اس کی شفقت ہے۔ تو اس کی محنت کے سبب سے نہیں، یہ اس کی ضرورت کے سبب سے وہاں پر بھی قبیلے کا سربراہ جو ایک طرح سے ہیڈ آف دی فیملی ہے، وہ ان کی محنت کے مطابق نہیں بلکہ ان کی ضرورت کے مطابق وہ سارا شکار اپنے قبیلے کے لوگوں میں بانٹتا، اس لیے اس شخص کو قسام اول کہتے یا قسمت کرنے والا، بانٹنے والا کہتے، اور وہ جو حصہ اسے ملتا، جو بکرا اس کے پاس آتا، اس حاصل شدہ گوشت کے لیے لفظ قسمت استعمال ہوتا۔ سمجھ آیا کہ یہ لفظ قسمت اس وقت وہ لینے والا کہتا کہ یہ میری قسمت ہے، یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا بکرا ہے، یہ میرے بانٹنے والے نے، کسان نے جو بانٹ رہا ہے اس نے میرے خاندان کے لیے یہ قسمت کیا ہے، یہ مجھے عطا کیا ہے، یہ مجھے مقرر کیا ہے میرے لیے، اور میں اس حصے کو اپنے خاندان میں لے کر جاؤں۔ اب اسی بات کو اس سربراہ اور اس قبیلے کے اس بزرگ شخص کی مناسبت سے لوگوں نے لفظ قسام ازل نکالا کہ ازل سے، شروع سے، اس تخلیق کے کائنات کے وقت سے اس کو بنانے والا جو آسمان پر خدا ہے، اس نے بھی ہماری پیدائش سے بیشتر ہی ہمارے لیے جو حصہ مقرر کر دیا ہے ہمیں وہی ملے۔ اسی بڑے پاکیزہ اور راست بازی کا اعتماد کرتے ہوئے اپنے آپ کو قناعت پسند بڑے صابر ظاہر کرتے ہوئے کہنے ہیں بندہ پرے کلاوے جو لکھیا ہاتھ سو، اٹ از اسٹوپڈ تعلیم ہے، بالکل بائبل کے خلاف ہے۔ بندہ پرے کلاوے جو لکھیا ہاتھ سو آوے، دیٹ از رانگ ایٹیٹیوڈ، یہ غلط۔ اگر کوئی شخص گھر سے نکلتا نہیں، محنت کرتا نہیں اور کہے میں ماڑا ہوں، میں غریب ہوں، اس لیے میرے لیے یہ معاملات ہیں، میرے لیے لکھیا ہی خدا نے، تو خدا کسی کے لیے نکما حصہ مقرر نہیں کرتا۔ خدا نے ہمیں عصائے جسم بانٹنے میں، حکمت بانٹنے میں، عقل بانٹنے میں، دماغ بانٹنے میں ایک سا بانٹا۔ بھائی آئنسٹائن نے 6% 7% استعمال کر لیا، دنیا کا ذہین ترین انسان بن گیا، تو اس کے دماغ کی بناوٹ بھی تو وہی ہے جو میرے اور آپ کی ہے، لیکن خدا نے تو بانٹنے میں کنجوسی نہیں کی، آگے اس کا استعمال ہے۔ کوئی کہے میں میرے لبدا ہی نہیں۔ آج کی دنیا میں کوئی شخص اگر یہ کہے مجھے کام نہیں ملتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔
آج کی دنیا میں بے شمار کام ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں میری مرضی کا نہیں لگتا، لیکن یہ کہ کام نہیں ملتا تو یہ غلط ہے. چونکہ ہم کام ایسا چاہتے ہیں، اسپیشلی ہماری کمیونٹی کے نوجوان، کہ اسی انج پھیرا ماریے تے پھر ٹوڑ کے چٹے چٹے کاٹن دے کپڑے شپڑے پا کے، چونکہ اسی ویلے ہیں نا اپنے ارد گرد. اچھا یہ لوگوں کو جن کی بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں، فیکٹری ہیں یا کچھ ایسا سلسلہ، تو ان کے لیے جائیے آگا پھیرا مار کے واپس کہا. یا میں بھی بھائی آپ نے اگر زندگی میں پڑھا نہیں تو آپ کو کسی جگہ پر اچھی بیوروکریٹ کی سیٹ کہاں سے ملے گی؟ نہیں ملے گی. چونکہ پڑھائی کا جدو وقت ہے ادو تسی شامو شام مرزائی کھچ کے سو جاتے ہو، ادھروں ہوا نہ پوے ادھروں ہوا نہ پوے چولہا گھٹ لو. تو پھر اس کے لیے آپ ڈی سی اے سی ایس پی نہیں بن سکتے، آپ پروفیسر سائنٹسٹ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتے. اس کے لیے آپ کو ساری ساری رات بستر سے باہر بیٹھ کر ٹھنڈ میں پڑھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. لیکن ادو سے ہمیں ساڈا دل ہی نہیں لگتا سکولے جا کے. ماں باپ کئی بار مگر بھجتے پھرتے ہیں جتیاں لے کے، نہیں پڑھتے اور پھر کہتے ہیں اسی ماڑے جو میرے مقدر میں لکھا. کیوں لکھا؟ تو نے اپنے مقدر کو خود برباد کیا محنت نہ کرنے کے باعث. اس لیے مقدس سلیمان بھی کہتا ہے ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے. آگے اگر ہم بعد چیپٹر میں دیکھیں تو یہاں پر بھی دو باتیں ہیں. محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا. باج گزار کہتے ہیں جو اپنے سے طاقتور حکومت کے بادشاہ کو ٹیکس دے کر جزیہ دے کر ایسی اجرت پر قیمت دے کر کہتا ہے تم مینوں اے گوانڈیاں تو بچا کے رکھی، تو پھر وہ اس کے تو جوتے کھائے گا. بھائی باج گزار کے لیے جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ کویت پر حملہ کیا، اتحادی فوجوں نے آ کر اسے بچایا. سعودی عرب میں امریکن بیٹھے ہیں، افغانستان میں امریکن بیٹھے ہیں ارد گرد کے لوگوں سے انہیں بچانے کے لیے. تو وہ جب ان کو بچا رہے ہیں تو پھر وہ ان سے باج تو لیں گے، وہ باج گزار تو ہے، ان کو وہ ٹیکس تو پے کریں گے. جو ان کے ملک کا سب سے دا بیسٹ حصہ ہوگا وہ اٹھا کر پھر وہ لے جاتے ہیں. ہے تو غلط، لیکن وہ انہیں پروٹیکشن مہیا کر رہے ہیں. ہماری پولیس ہماری فوج عام لوگوں کو پروٹیکشن مہیا کرتی ہے، تحفظ مہیا کرتی ہے. اس کے عوض اگر وہ تنخواہیں لیتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. اس طرح سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا. یہ بھی ہم نے سارا پڑھا، کباب نہیں کرتا سست آدمی، لیکن انسان کی گراں بہا دولت اسے محنتی بناتی ہے. میں آج آپ کے سامنے مختصراً رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نظریہ جبر و قدر ہے، اس کے لیے بائبل مقدس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے تھیوڈسی، اور جس کے لیے ایوب کی کتاب بھری پڑی ہے اس تھیوڈسی سے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیماری، ہمارا دکھ، ہماری کمزوری یہ ساری کی ساری خدا کی طرف سے ہے. شاید ہمیں ایک سرمن اور اس پر لینا پڑے، چونکہ ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم پر آنے والی ساری بیماریاں، ساری آزمائشیں وہ خدا کی مرضی سے نہیں، کبھی کبھی ہمارے ٹیسٹ کے لیے ہیں، کبھی کبھی ہماری بدعمالیوں کی سبب سے سزا کے طور پہ، پنشمنٹ کے طور پہ ہے. بھائی اس پہ خدا کی مصلحت کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی کہ میرے پیدا ہونے سے بیشتر خدا میرے مقدر میں غربت لکھ دے. یہ ممکن نہیں. کچھ چیزیں شاید ایسی ہوں، لیکن کچھ چیزیں، زیادہ تر چیزیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ میں اپنے پیدا ہونے کے بعد میں کیا کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں کتنا وقت دیتا ہوں.
اور یہاں آپ دیکھتے ہیں اپنے اڑوس پڑوس میں جو محنت کرنے والے خاندان ہیں، جن کے بچے بھی محنت کرتے ہیں، والدین نے محنت کی ہے، تو وہ آج لٹل بیٹر لائف گزار رہے ہیں، تھوڑی بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، 28 منٹ ہو رہے ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو جلدی سے کلوز کر دوں، باقی ہم ایک اور سرمن لے سکتے ہیں اس پر، چونکہ یہ تفصیل سے وضاحت سے سیکھنے والی باتیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کچھ ہم اپنی کاہلی اور سستی کے باعث نکمے ہوتے ہیں، اور دوسرا اپنی پلاننگ لیس ہونے کے وسیلے سے، اپنی حکمت نہ ہونے سے، چونکہ کمانا مسئلہ نہیں، ایکچولی اس کا استعمال حکمت کے ساتھ کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور ہماری کمیونٹی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بہت بڑا پرابلم ہے، کما کے اسی سہولے ہونے ہیں تو خرچے سی 500 کا کر دیں، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسپیشلی میں نے کچھ سنا اور کچھ دیکھا، کچھ مشاہدہ کیا، کچھ مجبوری ہے اور کچھ پلاننگ لیس بھی ہے۔ معذرت کے ساتھ کسی پرٹیکولر میں گروہ کو ہٹ کرنے لگا ہوں کہ اسپیشلی یہ جو آتھڑیاں کرتے ہیں یا بھٹا مزدوری، اس کے لیے 6 مہینے پٹھے بند ہو جاتے ہیں، تے 6 مہینے پھر بندے نے گھر بیٹھ کے کھانا ہے تے اور کام کرنا کوئی نہیں، چونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے، تو پھر وہ 6 مہینے جب لے کے کھائیں گے وہ قرضہ اوپر چڑھتا جاتا ہے اور پھر وہ اترتا۔ 6 مہینے میں ہم نے وہ پچھلا اتارنا بھی ہے اور آگے نئی ضرورتیں بھی آ جاتی ہیں اور اپنے آپ کو ایگزسٹ بھی کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ سسٹم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم بیٹھ کر جب کھاتے ہیں تو پرابلم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جب پلان نہیں کرتے تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کچھ مزدوری کم ہوتی ہے، ویجز کم ہوتی ہے، وہ دیتے کم ہے، کچھ ہمارے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہم اگر 10,000 کا سوٹ افورڈ نہیں کر سکتے تو نہ اس کے لیے مجبور کرے، اپنے بچے کے لیے کرسمس آ رہا ہے نا، شامت آئی ہوئی کرنا چاہیے، ایڈا بال ہے وہ 2 پیس ہی لینا ہے، اور وہ اگلے سال چونکہ یہ گروئنگ ایج ہوتی ہے، اگلے سال وہ بڑھ جانا، اس نے خدا زندگی دے، اچھی صحت دے اور صحت مند ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، اور وہ استعمال کے قابل بھی نہیں رہے، وہ تو پھر ماما سیانت کر دیا نے، چل تھوڑا بڑھا لے لیکن اگلے سال کیا ہے، وہ نہ اس سال انہوں چنگا لگتا ہے تے اگلے سال انہوں چھوٹا ہو گیا ہوتا ہے، نہ اس سال ہی پورا ہوتا ہے، وہ بیچارہ شدائی جھگڑا لگتا ہے، پہلے سال جھگڑا لگتا ہے، دوسرے سال انہوں ڈا ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے حکمت کا کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ چلو کچھ اینجدہ کام کر لی، اور نہ پہلے سال پان دا سواد تے نہ اگلے سال پان دا سواد۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے ہم اپنے بجٹ کے اندر رہ کر اپنے لیے شاپنگ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کرسمس پہ، میں یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دینے لگا ہوں، ذرا سوچئے گا، ہوتے نا سی 20 کلو دودھ کا ایک گجریلا بنائی یا 10 کلو دودھ پا کے کھویا مار کے گجریلا پکانا، بھائی آپ 2, 4, 5 کلو میں بھی پک سکتے ہیں تو پکا سکتے ہیں، ضروری نہیں افورڈ کر سکتے، ٹیسٹ آپ کا ہے میٹھا کھانا ہے کھا لیں، کب سے کر لیں۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں پلاننگ لیس ہونا اور تن آسانی ہونا اور اپنے آپ کو اپنے ماحول کے مطابق پلان نہ کرنا، ہماری یہ بھی پلاننگ لیس ہوتی ہے جب ہمیں پتا ہے کہ آج کل کس چیز میں جانے سے ہم زمانے کے ساتھ چل سکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ چلانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں پتا چل رہا ہے
کہ اس محنت میں، اس کام میں، اس جاب میں ہمارے لیے اتنی اپرچونٹی نہیں ہے. پھر سمپل ایف اے کروا کے یہ 15 پڑھیا ہے میرا منڈا، 15 پڑھن دا، 16 پڑھن دا، 14 پڑھن دا، 13 پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ اس کے ساتھ کوئی ڈپلوما نہیں لیتا، ہنر نہیں لیتا، کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں لیتا. آج کا دور ہی ہے. آپ اگر ٹیکنیکل کام تو یہ کیا ہے؟ پلاننگ لیس ہونا. میں چرچ کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، ہم روحانی طور پر بھی گرو کریں، ہم جسمانی طور پر بھی گرو کریں، اور ہماری اس ملک میں، اس سوسائٹی میں ایک سب سے زیادہ تحقیر امیز نگاہوں سے دیکھے جانے کا سبب ہماری اکنامیکل پوزیشن ہے. یہاں پہ جو تھوڑا مالی طور پہ بہتر ہے، لوگ ان کے ساتھ کوئی ایسا ڈسکریمنیشن نہیں کرتے، امتیازی سلوک نہیں ہوتا. لیکن جو باٹم پہ ہے یا بلو دا باٹم ہے، ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس کی وجہ بھی یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے انہیں کریں، اور یہ چرچ کی بھی ذمہ داری ہے. میں ضرور اس میں ضرور کہوں گا، یہ ہم پاسبانوں کی، ہم لیڈرز کی، جو اپنے آپ کو اس کلیسیا کا لیڈر کہتے ہیں، پاسبان کہتے ہیں، ہم نے کبھی ایسے حساس موضوعات کو چھیڑا نہیں. چونکہ یہ ڈائریکٹ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی چیز ہٹ کرتی ہے، تو پادری کتنے میری مخالفت نہ ہو جائے. جیڑی گل جنوں بری لگے گی وہ میرا مخالف ہو جائے گا، تو وہ ایسی بات کرنے سے چوکتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں یہ بائبل کا کام نہیں ہے. یہ بھی بائبل کا کام ہے. ہمیں اپنی کلیسیا کی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی گروتھ کے لیے کام کرنا ہے. ہمیں اس قسم کے پلانز دینے چاہیے. ہمیں چرچ کے سبب سے جو ہیڈ آف دی لیڈر ہے، یہ کمیٹی بھی شامل جی، خالی پادری ہوئی نہیں، اہل کمیٹی آپ بھی شامل ہیں. ایلڈر صاحبان، کمیٹی ممبران، پادری صاحب، جتنے اتھارٹیٹو پیپل ہیں، وہ اپنی کلیسیا کے لیے ایک اچھا پیکج تیار کریں، فکر مند ہو، رات کو سوچیں اپنے بستر پر، میری کلیسیا کا کون سا خاندان، اس کے بچے کس نوعیت کے ہیں، میں ان کے لیے کس قسم کا پلان دوں تاکہ وہ جسمانی طور پر آگے بڑھے، وہ ترقی کریں. صرف ایتھے کلام سنانا ہی پادری دی، چرچ دی اور ایلڈر دی ذمہ داری نہیں. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کی جسمانی گروتھ کے لیے بھی مختلف قسم کی این جی اوز کو بلائے، اس پہ سیمینار کروائے، اس پہ اس قسم کے پلیٹ فارم مہیا کرے کہ وہ لوگ ان کو آ کر کچھ پلانز دیں. صرف 8 دن بعد عبادت کر لینے والی کلیسیا سوتر دی نہیں. ہماری بھی یہ غلطیاں ہیں اور ہمیں ماننی چاہیے جہاں جہاں ہم بھی کمزور ہیں، اور آئی ایڈمٹ اٹ، میں اپنی اس کمزوری کو بھی قبول کرتا ہوں. اور اسی کمزوری کے سبب سے ہی میں نے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہم سیکھیں اس پر مقدس کلام کی روشنی میں. اور اگر ہمارا یہ فیت بنا ہوا ہے کہ میرے لیے خدا نے ایسا مقرر کیا ہے، تو بالکل خدا نے ہمارے لیے ایسی نکمی اور کمزور باتوں کا ارتکاب نہیں کیا. خدا چاہتا ہے ہم بڑھیں. ہم کیونکہ دیکھو آدم اور حوا کو بنانے کے بعد تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بڑھو، پھلو، زمین کو معمور و محکوم. وہ تو برکت کی دعا دے رہا ہے، بڑھنے کی دعا دے رہا ہے، پھلنے کی دعا دے رہا ہے. جے انجیل دا کہ لکھو اس کے نصیبوں میں بھوک ہے تے اتو آکھن دیا ہے بڑھو، پھلو، معمور و محکوم کرو. بھائی تو ہونا نہیں تھا، ہر تھا دیتے کہ قید لا دیتی ہے، کٹھر ڈرا دیا، ہتھے مقرر کر دیا، یار انہوں بند کرو، کی کرتا پیا. ہر جگہ پر حدود مقرر کر دی ہیں، تو اوپر سے کہہ رہے ہو بڑھو، پھلو.
پڑھو کیسے؟ جو پنجابی جیسی مثال دینے ہیں، ہتھوں دے نہ سکا تے کھا بچہ بتھیریاں۔ خدا کہہ رہا ہے بڑھو پھلو معمور و محکوم کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہر بندہ اپنی اپنی محنت اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بڑھے گا، وہ پھلے گا۔ جتنی محنت کرے گا اتنا زیادہ وہ بڑھے گا، وہ اتنا زیادہ پھلے گا۔ اور اگر وہ محنت ہی نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے پھل نہیں، بڑھنا نہیں۔ ہم اس کو جاری رکھیں گے اور ملت آگے سیکھیں گے کہ تھیولوجیکلی بائبل مقدس دیگر مذاہب کی طرح اس بات کی تعلیم نہیں دیتی کہ تیرے لیے تیرے خدا نے نکما حصہ مقرر کیا ہے۔ نو ڈاؤٹ۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ ہم جو کہتے ہیں ہم غلام ہیں، ہم اس ملک میں مائنورٹی ہیں، ہمارے نصیبوں میں دکھ ہے، ہمارے نصیبوں میں، تو نصیباں چ کوئی گل نہیں جی، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایک بندہ بہتر زندگی گزار رہا ہے تو وہ مطلب اتوں وہ لکھا کے بہتر نہیں لیا ہے۔ اگر ہم یہاں پر کام کرنا چھوڑ دیں، نشہ شروع کر دئیے، 100 دی دیہڑی لگ دی، 300 دی میں چرس بھی چڑھا تے آکھا میرے دن ماڑے نہیں، میرے کام نکمے ہیں، جس کے سبب سے میں نے اپنی بربادی کا آپ انتخاب کیا ہے۔ خدا نے تیرے لیے ایسا برا انتخاب نہیں کیا، میں نے اپنے لیے بچپن جیسی راج کے سونے یا راج کے کھیڑنے یا پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں۔ ہماری لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ آج پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جس قوم کا لٹریسی ریٹ ہے نا پڑھنے کا، وہ پٹھانوں کا ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت پاکستان کے اندر جس قوم کو تعلیمی طور پر ٹاپ پہ جا رہے ہیں وہ خان ہے، پٹھان ہے۔ اور پورے پاکستان میں جو مسیحی ہیں ان کا لٹریسی ریٹ 0.0001 یا 2% ہے، یعنی 1% بھی نہیں، اس کے زیرو کے آگے پھر 0.0012 کا کچھ کہیں آتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب FC کالج فری ہوا تو وہاں پر کرسٹی منیر صاحب جو پرنسپل بنے، انہوں نے ہمیں یہ لیٹر بھیجے، چونکہ میں اس وقت CTTC کے ادارے سے منسوب تھا، SCD سے، تو کہ جتنے اپنے لوگ ہیں ہم ان سب کو بطور لیکچرر ادھر اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی پرائورٹی ہماری مسیحیوں کے لیے ہے، بعد میں ہم دیکھیں گے دیگر لوگوں کو ہم کتنا رکھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے ایم فل معیار تھا، مسیحیوں کے لیے انہوں نے کہا سی ایم فل نہیں MA ہی آ جانا۔ تو پورے گجرانوالہ میں نے اور میرا ایک دوست تھا، اس کا نام بھی شہباز تھا، ہم نے لسٹ بنائی، پورے گجرانوالہ میں مشکل سے 20 لوگ ہمیں MA ملے۔ گجرانوالہ کی آبادی کتنی ہے کرسچنوں کی؟ تو 20 لوگ ماسٹر ڈگری ملے، 20 لوگ۔ یہاں اپنے ایریے میں دیکھ لیں، اپنے تلونڈی میں دیکھ لیں، آپ کے کتنے لوگ ہیں جو آپ کو FSc BSc یا BA یا MA آپ کو ملے گی؟ تو پھر آکیے ساڑھے مقدر خدا نے مارے لکھے۔ تو خدا اپنے لوگوں کے لیے کمزور فیصلے اور کمزور تقدیر، کمزور مقدر نہیں لکھتا۔ یہ ہم اپنی کمزوریوں کو، اپنی نااہلیوں کو خدا کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ سب سے آخری بات میں کروں گا، جو سب سے خطرناک ترین بات ہے بائبل کی تعلیم کے مطابق، کہ گویا ہم خدا پر الزام لگا رہے ہیں۔ انسانہ تو کسی انگلیاں چکتے ہی نہیں ہیں، یہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اس تقدیر کا بہانہ بنا کر، قسمت کا بہانہ بنا کر گویا ہم خدا پر الزام لگا رہے ہیں۔
اور الزام لگانے والا کون ہے؟ وہ دا بائبل سے نہ کی ہے، پتا جے نا، ابلیس ہے، اس کا مطلب ہی الزام لگانے والا ہے۔ تو جو الزام لگاتا ہے اپنے بھائی پر، وہ کام کی کرتا ہے؟ ابلیس نا۔ تو ہم بھائی تو بھائی، ہسی رب تو نہیں بلاتے، ہم قسمت کا، تقدیر کا، مقدر کا رول سارے کا سارا خدا پر پھینک کر ہم خدا کو بھی مجرم ٹھہرا رہے ہیں۔ سب سے کمزور بات جو ہمارے ایمان کو برباد کر دیتی ہے، تو خدا تے الزام لان دے بعد اسی کو برکت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ بالکل ہماری برکت کا کوئی دعویٰ باقی نہیں رہتا۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسے سارے دعووں سے، ایسی ساری کمزور باتوں سے بچنے کا فضل دے، اور تقدیر کے چکر میں پڑ کر اپنے آپ کو، نہ اپنی سوسائٹی کو، نہ اپنی حکومت کو، نہ اپنے خدا کو آپ الزام نہیں دے سکتے۔ ہم خود کو محنت کریں نا، خود کچھ کریں نا، اور کہیں کہ میرے لیے خدا نے ایسا دیکھا ہے، تو خدا نے ایسا نہیں دیکھا۔ ہمارے گھر کے اگر 10 لوگ ہیں اور 6 لوگ کام ہی نہیں کر رہے، خالی ماں اور باپ بیچارے صبح سے لے کر شام تک سخت اذیت سے نکل کر آتے ہیں، کیا کیے؟ ساڈے ماں پیو سانو دیتا کی، ساڈی بنایا کی، تو نے کیا دے دیا انہیں؟ اب تو جوان ہو چکا ہے، تو نے کیا دے دیا انہیں؟ تو نے کیا کر لیا؟ اس کے لیے ایک سرٹن وقت ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پلان کرنا ہوگا، تیار کرنا ہوگا۔ اور آج اس پلپٹ سے میں مسیحی لوگوں کو، اس کلیسیا کے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا، اپنے بچوں کے لیے ضرور خوبصورت پلان کریں، اور بچے بھی بچپن ہی سے اپنے آپ کو، جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہم ترقی کر نہیں سکتے۔ کوئی اور سبب نہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہم اس ملک میں عزت پائیں یا خوشحالی پائیں، سوائے اس کے کہ ہم محنت کریں اور اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہ کر اس سے دعا کریں، تو پھر ہماری زندگیاں خوشحال ہوگی۔ خدا مجھے اور آپ کو خوشحالی اور اصول کی بخشے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکا تھوڑی دیر کے لیے پلان کریں، سوچیں اپنے آپ کو، میں اور میرا خاندان کس قسم کے حالات سے دوچار ہے؟ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کہاں کمی کی؟ بچے سوچیں میں نے کہاں اپنے گھر کی خوشحالی کے خلاف جا کر، میں نے نکمے کاموں میں پڑ کر، نشے کی لت اپنا کر نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے خاندان کی بنی بنائی خوشحالی کو بھی برباد کیا۔ سوچیں، اور آج وقت ہے خدا کے حضور، خدا کو گواہ ٹھہراتے ہوئے، خدا کو ضامن ٹھہراتے ہوئے، آج ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ خداوند آج سے میں اپنی کمزور باتوں سے، اپنے نکمے رویوں سے، اپنی کاہلی اور سستی سے اپنے آپ کو نکال کر تیری برکت کے لیے تیرے حضور میں آتا، جھکتا، اقرار کرتا اور محنت کرنے کے لیے تو اس سے فضل مانگتا۔ یقیناً خدا مجھے اور آپ کو ایسا فضل عطا کرے، آمین، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔